اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہمارے زمانے تک دنیا میں برابری رہے، ما بین الانس والجن، یعنی انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی، اس کے لیے ایک ترازو مقرر کی، اور یہ اللہ نے دل دماغ میں بات ڈالی نا، بھائی ترازو میں کس طرف زیادہ ہو گیا کس طرف کم ہو گیا تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور میں کوئی نازیبا لفظ کہہ دوں تو آپ کے دل میں اور سب سننے والوں کے دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی ہوئی ہے کا مطلب یہ کہ میں نے زیادہ لے لیا اور آپ میں کمی آ گئی، تو فوراً لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب برابری کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو کیا کرنا پڑے گا کہ بھائی معافی مانگو، تو معافی مانگ لی تو کہ چلو برابر ہو گیا۔ یہ ترازو ہے۔ یہاں ترازو سے مراد صرف سکیل نہیں ہے، اور جو ترازو ہے میزان، اس میزان کے ذریعے ہی عدل و انصاف دنیا میں باقی رہ سکتا ہے، اور دنیا میں عدل و انصاف باقی رہے گا تو امن و امان رہے گا، اور عدل و انصاف باقی نہیں رہے گا تو فساد پھیل جائے گا دنیا میں۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں سے، جن اور انس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فساد اگر دنیا میں ہو جائے تو جینا دو بھر ہو جائے ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی، اور ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے یا ان میں کچھ کمی بھی آ جائے، لیکن اگر امن و امان ہو تو اس دنیا میں رہنا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو کہ یہ نعمت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ نعمت کس نے پیدا کی کہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ کمی بیشی ہو گئی ہے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جہاں کمی بیشی کا خیال نہ آئے۔ ہر شخص دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کمی بیشی ہوئی ہے، یہاں کمی بیشی ہوئی ہے۔ یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ کسی کی محبت کی وجہ سے ہم غلط رخ پہ چلے جائیں اور کہیں کہ نہیں نہیں یہ صحیح ہے۔ ہر شخص کے دل دماغ میں ایک اللہ نے میزان بنائی ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کہ کمی اور زیادتی کو پہچاننے کی اللہ نے صلاحیت دی ہمیں، اور برابری کرنے کے طریقے بتلائے، برابری کرنے کے طریقے بتلائے۔ زمین کو ہم ناپ سکتے ہیں، باپ مر گیا پیچھے 3 بیٹوں کو چھوڑ کر گیا، تو اگر ناپنے کا طریقہ نہ ہوتا تو برابر کیسے ہوتی؟ یہ میزان ہے، یہ ناپنے کا آلہ جو ہے یہ میزان ہے، اسکیل ہے، میزان میں سب کچھ آ گیا۔ تو آپ جو ہے میزان کا مطلب ہے کہ عدل و انصاف۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ تو والسماء رفعها، اور اس کے ساتھ والارض وضعها، بیچ میں ہے کہ ووضع المیزان، اللہ نے میزان کو رکھ دیا، اللہ نے ترازو رکھ دی۔ اور ترازو سے مراد کیا ہے؟ ترازو ہر چیز کی اللہ نے ایک ترازو بنائی اور انسان کو اس کی سمجھ دی، اور انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس ترازو پر اپنی ہر چیز کو ناپ کر کے اپنے حقوق کو وصول کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی روتا ہوا اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن نے میری سویٹ لے لی، بہن نے مجھے دھکا دیا، بھائی نے مجھے مارا۔ ترازو۔ اور یہ کیوں کیا ایسا اللہ نے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تول میں یعنی لینے دینے میں زیادتی نہ کرو، طغیان سرکشی سے پیش نہ آؤ، بلکہ سب کے حقوق ادا کرو ہر جگہ پر۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ترازو بنائی یا میزان مقرر کی، اور میزان مقرر کر کے ترازو مقرر کر کے عدل و انصاف کا تم کو طریقہ بتلایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایک شخص دوسرے کی چیزیں ہڑپ کر جاتا، پتہ نہ چلتا، اور اگر شکوہ شکایت بھی کرتا تو ثابت نہ کر سکتا، اس لیے کہ ترازو ہی نہیں ہے، کوئی میزان ہی نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کی، اور یہ کیوں کیا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تول میں یعنی لینے دینے میں، تول میں یعنی لینے دینے میں زیادتی نہ کرو۔ جب اللہ نے یہ بنائی ہے تو اب حکم ہو رہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم تول کو سیدھا رکھو۔ اس کا مطلب یہ کہ جس جگہ پر جس میزان پر آپ تول رہے ہیں، کبھی کبھی دل دماغ سے سوچنا پڑے گا اور دل کو پوچھنا پڑے گا کہ میرے ذمے کیا ہے، اس لیے کہ سب غلط سمجھ رہے ہیں، مگر دل کی ترازو کہہ رہی ہے
کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. تو اقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ تول کو سیدھا رکھو. ولا تخسر المیزان، اور تول میں کمی مت کرو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بیچ میں ایک اور نعمت کا ذکر کر دیا، ایک اور نعمت کا ذکر کر دیا. اور وہ کون سی نعمت ہے؟ میزان. اور یہ میزان کیا ہے؟ عدل و انصاف کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہر چیز کے لیے ایک میزان اور ایک ترازو بنائی ہے جس کو انسان سمجھ جاتا ہے. جہاں اسلامی قانون نہیں ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی ترازو تو ہے نا، اس ملک کا قانون ہے. جہاں کوئی حکومت نہیں ہوتی وہاں قبیلوں کا اپنا قانون ہوتا ہے. جنگل میں بھی جانوروں کا ایک قانون ہوتا ہے. ہر جگہ میزان ہے، ہر جگہ میزان. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ترازو کو رکھ دیا، اور ترازو کو رکھ دیا اور اللہ تطغوا فی المیزان، یہ تاکہ تم لوگ تول میں زیادتی نہ کرو، کمی بیشی نہ کرو. اور اس کے بعد پھر حکم ہے کہ وہ اقیم الوزن بالقسط. اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا. انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف اس کو کہتے ہیں کہ لیتے ہوئے زیادہ نہ لے اور دیتے ہوئے کمی نہ کرے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں تطفیف کہتے ہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب لوگوں سے لینے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو کمی کر کے دیتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس مختلف ترازو ہے اس کی، اور یہ تطفیف جو ہے بہت جگہوں پر ہو سکتی ہے. استاد محترم لینے کا وقت آتا ہے تو استاد کے سارے حقوق بیان کرتے ہیں، اور طالب علموں کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں کمزور ہو جاتے ہیں. یا طالب علم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور محتمم کے سامنے اپنے سارے مطالبات رکھتے ہیں، اور محتمم صاحب کے جو حقوق ہے، مدرسے کے جو حقوق ہے وہ پورے نہیں کرتے ہیں. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے. تطفیف نہیں، اس کا حکم ہو کہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، کہ تطفیف مت کرنا کہ لینے کے وقت تو زیادہ لے لیں اور دیتے وقت کم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنا حق یاد رہے، دوسروں کا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والسماء رفعها اور والارض وضعها، اس کے بیچ میں اس کو کیوں داخل کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آسمان اوپر ہے، چھت ہے، اور زمین نیچے ہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. یہ ہمارا گھر ہے، یہ آسمان اور زمین، یہ انسانوں کی اور جنوں کا گھر ہے ایک. اور یہ گھر جو ہے باعث سکون تب بنے گا جب امن و امان ہوگا، اور امن و امان تب ہوگا جب عدل و انصاف ہوگا، اور عدل و انصاف تب ہوگا جبکہ ہر چیز میں میزان اور ترازو کا خیال رکھا جائے گا، اور اس میزان اور اس ترازو کا جو اللہ نے فطری طور پہ ہر انسان کو دیا ہوا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بیچ میں اس مضمون کو داخل کر کے ہمیں یہ کہا کہ یہ جو زمین پر تم کو بھیجا ہے اور یہ جو گھر تم کو دیا ہے، اس کو اگر امن والا بنانا چاہتے ہو تو اس کا خاص خیال رکھنا.